السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ سیدنا عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو، ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا، جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان تکمیل کر لی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باہمی تعلق تامن ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔